نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ ابھی آپ حضرات نے ہمارے اپنے محترم چچا جان سید حسین اشرف شفیع الجیلانی کا بیان سنا، حضور مخدوم ثانی کے حالات واقعات، ان کی کرامات کا منظر دیکھا، جانشین مخدوم ثانی پیلے طریقت والد محترم کے حالات سنے۔ آخری وقت میں حضرت چچا جان کے گوا کے بنگلے میں آرام فرما تھے، اور اس وقت سارے حالات، وظائف، عملیات کی اجازت چچا کو دی، اور آخر وقت میں بمبئی میں وصال سے ایک دو روز قبل ہم کو عمل سیفی کی اجازت دی، اور فرمایا تھا مخدوم ثانی کا عرس معیاری عرس ہوگا، احمد اشرف اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے، تمہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ وہ ذمہ داری ہمارے چچا کی دعا ہے، انشاءاللہ تعالی والد محترم کے حکم سے الحمدللہ ہم نے دارالعلوم محبوب یزدانی کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کی، پیر صاحب کی دعاؤں سے، ان کے حکم سے الحمدللہ بڑی عالی شان تعمیر مدرسے کی ہوگی۔ تو ہمارے یہاں والد محترم اکثر فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں دو مدرسے ہیں، ایک ہماری خانقاہ ہے اور ایک ہمارا دارالعلوم ہے۔ مدرسے میں نبی کا علم ظاہر سکھایا جاتا ہے، اور اللہ والوں کی خانقاہ میں مدرسوں میں شریعت کا علم ظاہر سکھایا جاتا ہے، اور اللہ والوں کی خانقاہ میں شریعت کا علم باطن سکھایا جاتا ہے۔ حضرات آج ہمارے نگاہوں کے سامنے اصحاب صفہ کا وہ نورانی چبوترا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ تھا، جہاں جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہ عرب کے جنگلوں میں رہنے والے عرب کے بدو لذت سما حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور معرفت کے سب سے بڑے جوہری بن جاتے تھے۔ سب نبی اجلے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو ہمارے یہاں دو مدرسے ہیں، ایک ہمارا دارالعلوم ہے اور ایک ہماری خانقاہ ہے۔ دارالعلوم میں شریعت کا علم ظاہر سکھایا جاتا ہے، اور خانقاہ میں شریعت کا علم باطن سکھایا جاتا ہے۔ تو دیکھو نبی کا دو علم تھا، ایک وہ جو علم جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے نبی درس دیا کرتے تھے، اور ایک نبی کا وہ علم تھا جس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ما صب اللہ فی صدری شیئن الا صببتہ فی قلب ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا اسے میں نے صدیق کے سینے میں اڑیل دیا۔ معلوم ہوا نبی کا ایک دوسرا وہ علم تھا، اسے علم باطن کہتے ہیں، جو سینے سے سینے میں اڑیلا جاتا ہے۔ وہی علم غوث اعظم کو ملا، غریب نواز کو ملا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ملا، مخدوم ثانی کو ملا، اور جانشین مخدوم ثانی شیخ الہند کو ملا۔
علم شریعت اور علم طریقت کے آپ گلدستہ تھے اور سرچشمہ تھے۔ تو دیکھیے یہ اللہ والے جو پیدا کیے گئے ہیں نا، تو یہ بندوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہی کیے گئے، بندوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہی کیے گئے۔ جیسے چاند، سورج، ستارے، آگ، ہوا، پانی، ان کا وجود اللہ نے بخشا، وجود بخشا کہ انسان اس سے استفادہ حاصل کرے، مدد کرے۔ تو یہ مدد کرنے کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ ارے اندھیرا ہو، کوئی کاغذ آپ کو لے کر کے، کوئی خط لا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے کہ لیجئے اس کو پڑھیے، تو اندھیرا ہے، روم میں اندھیرا ہے، تو فوراً آپ کا ہاتھ روشنی کے بٹن پہ جائے گا۔ روشنی کی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، کہیں سبز رنگ کا بلب جل رہا ہے، کہیں سرخ رنگ کا بلب جل رہا ہے، سفید بلب جل رہا ہے۔ جیسے کمکمے رنگ برنگ کے ہوتے ہیں، ویسے بجلیاں بھی رنگ برنگ کی ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس بجلی سے مدد لیتے ہیں نا۔ اور کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے، پاور ہاؤس سے کرنٹ آ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم اس روشنی سے جو مدد لے رہے ہو، کیا آپ اپنے پاور ہاؤس کے مخالف ہو؟ نہیں ہو، پاور ہاؤس کے مخالف آپ نہیں ہو۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے روحانیت کا پاور ہاؤس نبی کا گنبد خضرا بنایا ہے، اور روحانیت کا تار شہنشاہ بغداد سے لگا ہوا ہے، اور شہنشاہ بغداد کی روحانیت کا تار ایک طرف اجمیر شریف کے غریب نواز کے آستانے کو روشن کیے ہوئے ہے، دوسری طرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے کو تابہ اور درخشاں کیے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کی بجلیاں ہیں، خواجہ کے اجمیر سے بھی مدد مل رہی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم ثانی کے آستانے سے بھی مدد مل رہی ہے۔ اور لیکن یہ سارا کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ رسول اللہ کے گنبد خضرا سے آ رہا ہے، پاور ہاؤس سے آ رہا ہے۔ جو اس روشنی سے مدد لے رہا ہے، وہ اپنے پاور ہاؤس کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ وہ اپنے رب کی اس روحانی صنعت کا مخالف ہو سکتا ہے۔ یہ سب میرے رب کا فیضان ہے۔ تو انسان وہی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہو، تو وہ راہ مستقیم پر چل سکتا ہے، شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو۔ دو تار ہوتے ہیں جس سے بلب روشن ہوتا ہے، نیوٹرل بھی ہو اور فیس بھی ہو، اور اگر اس میں ایک تار رہا تو لاکھ دل کا بلب جلاؤ جل نہیں سکتا، دونوں کی ضرورت ہے۔ ارے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ جید عالم، قرآن عظیم کا بہت اونچا ترجمہ کیا، بہت بلند ترجمہ کیا۔ آپ قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھے تو کنز الایمان منگائیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو دیکھو۔ صدر الافاضل مولانا حضرت مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ شریعت کا لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کو، اپنے حسن عقیدت کو چھوچے شریف کی طرف بڑھایا۔ امام احمد رضا نے اپنے ہاتھ کو ماہرہ شریف کی طرف بڑھایا۔ ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہے، بلب جلتا رہا اور یہ اپنے جانثاروں کو صراط مستقیم پر لے جاتے رہے۔ تو اب صحیح راہ صراط مستقیم تو وہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں سرما ہو بریلیوں کا، تو چراغ ہو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے کا، جبھی تم چل سکتے ہو۔ ایک ہاتھ میں آپ کے شریعت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا دامن ہو، تو آپ راہ مستقیم پر چل سکتے ہو، شریعت بھی ہو اور طریقت بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب دستار بندی کا نورانی منظر آپ حضرات دیکھیں۔